سیموئیل کی پہلی کتاب ہاں جی 11 تک حنا کا سانگ جو ہے وہ اسٹڈی کیا تھا۔ یہ میں نے اسٹڈی میں یہ بتایا کہ جو سیموئیل تھا وہ کاہنوں ہی کی نسل میں سے تھا، تو جو الکانا تھا بے شک وہ افرایم کے علاقے میں رہ رہا تھا، لیکن تھے یہ کاہن ہی، کیونکہ لاسٹ میں نے ریفرنس بھی دیے، اس کے حوالہ جات بتائے تھے یہاں پر کہ وہ کاہنوں کے قبیلے میں سے اس کا جو پیچھے لڑی ہے جا کے ہارون کاہن، تو یہ اسی کے جو ہے وہ قبیلے میں سے آ رہا۔ اور پھر ہم نے جو ہے وہ یہ بھی دیکھا کہ کیوں جو ہے وہ حنا کو وہ برکت نہیں مل رہی۔ وجہ یہ ہے کہ میں نے بتایا تھا کہ لوگ اکثر یہی سوچتے ہیں کہ وہ بھانج تھی، لیکن بھانج نہیں تھی، وہ بائبل میں لکھا ہے کہ خداوند نے اس کا رحم بند کر دیا تھا۔ تو وجہ یہ تھی کہ وہ خدا کے وہ جو حکم تھا وہ ذبیحہ اس میں شامل نہیں تھی ہو رہی، خدا نے کہا تھا خاندان سمیت شامل۔ تو میں آج بھی جب غور کر رہا تو آگے میں بتاؤں گا بھی کہ اس کو کھانا بھی عبادت ہے۔ جیسے ہمیں شاعر بانی میں شریک ہوتے ہیں نا، تو شاعر بانی کیا ہوتی ہے؟ کھانا، یہ عبادت ہوتی ہے۔ ہاں جی، تو وہ بھی عبادت ہی تھی، اب وہ کر نہیں تھی رہی۔ شاعر بانی کھانا بھی کیا ہے؟ عبادت، اس میں شریک ہونا بھی عبادت ہے۔ تو آپ دیکھیں کئی وہ شریک ہی نہیں ہوتے، کیوں نہیں شریک ہوتے؟ تو اس کا مطلب ہے کہ کہیں نہ کہیں کمی کمزوری ہے۔ تو اگر تو کمی کمزوری ہے تو پھر بھائی اسی وقت سوری کریں خداوند سے، یہ عبادت ہے شاعر بانی۔ ہاں تو بہت اہم ہے یہ، تو مسیح کی ڈیتھ کو یاد کرنا ہے، کروسیفیکیشن کو اس کی یاد کرنا ہوتا ہے۔ تو خود سے وہ بے شک وہ نہیں شامل ہو رہا، اپنے آپ کو بڑا دکھا رہا ہے کہ میں بڑا وہ دیانتدار ہوں، میں شریک نہیں ہو رہا، میں بڑا وہ دیانتدار ہوں۔ ہاں تو یہ وہ انجانے میں غلطی کر رہا ہے، انجانے میں وہ یہ اقرار کر رہا ہے کہ میں گنہگار ہوں۔ ہاں اب یہ دیکھیے، جانے انجانے میں وہ اقرار کر رہا ہے کہ میں اسی لیے تو شریک نہیں ہو رہا۔ تو عبادت پوری اسی وقت ہوگی جب وہ شریک ہوگا۔ ہاں تو لوگ وہ شریک نہیں ہوتے، شو یہ کرتے ہیں کہ میں جو ہے وہ نہیں شامل ہو رہا، تو اس سے کہ میرے اندر کمی کمزوری ہے کوئی، یا گناہ ہے، یا بھی توبہ بپتسمہ میں نے نہیں لیا۔ تو بھائی تیرا نا شریک ہونا بھی گناہ ہے، تیرا یہاں پر بیٹھنا بھی گناہ ہے، بیٹھ کر تو شریک نہیں ہو رہا۔ تو آپ یہ دیکھیے خدا تو کتنے بیٹھے ہوتے ہیں، ہاں سمجھے جی، کلیسیا میں یہ بیٹھ کر، تو یہی تو حنا کے ساتھ ہو رہا ہے بھئی، تو اس کو ایک طرح سے رد کر رہا ہے، اس کو رد کر رہا ہے، تیرا شامل نہ ہونا اس کو رد کرنا ہی تو ہے۔ اور کیا ہے کہ مسیح کا بدن تیرے پاس ہے، تو کہتا نہیں لے جاؤ، مینوں نہیں دی ضرورت ہے۔ ہاں سمجھے جی، تو یہ دیکھیں کتنا پھر کہاں بات جاتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں کوئی بات نہیں، بس سالوں سے چلے آ رہے ہیں، چرچ آ جاتے ہیں، اس میں نہیں شامل ہونا۔ کئی تو میں نے دیکھا بپتسمہ توبہ کی ہوتی پھر بھی نہیں شامل ہوتے۔ اور بھئی پھر اگر کسی کی لائف میں کوئی مشکل آ بھی گئی ہے، گناہ آ گیا ہے، تو اسی وقت بیٹھے بیٹھے خداوند سے سوری لارڈ، مجھ سے یہ غلطی ہوئی ہے، بس اتنی سی تو بات ہے، پہلی بات تو نہ کریں۔ ہاں بھی خدا کے ساتھ چلنے والے ہیں تو اپنے آپ کو ٹھیک رکھیں، پاک رکھیں، تو بھی اگر کسی سے ہو بھی جاتی ہے تو وہ خدا سے معافی مانگے، اس میں شریک ہو۔ لیکن وجہ کہ ایک تو پوری سمجھ نہیں ہوتی، ہاں جی، یا پھر وہ ویسے ہی
پتہ نہیں مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ کیوں نہیں. تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ اس کا نہ شامل ہونا اس کو رد کرنا ہے. ہاں جی، کہ مجھے ضرورت نہیں ہے. تو مسیح نے کہا کہ جو میرا بدن کھاتا پیتا اس میں ہمیشہ کی اور وہ موت سے نکل کر زندگی میں شامل. تو حنا جانے انجانے میں اس غلطی پر تھے. تو یہ بہت بڑا بید ہے. ہاں، خدا نے کہا گھرانے سمیت خوشی کرنا جا کر، وہ اس میں شامل. تو یہ ہم نے اس کو جو ہے وہ ڈیٹیل میں نے حوالے جات بھی دیے تھے. اور پھر وہ بھی بتایا کہ جب وہ پریئر کر رہی تو علی کاہن کہتا ہے کہ یہ عورت نشے میں ہے. وہ کہتی میں خبیث عورت نہیں، بلکہ بہت پیاری. میں نے بتایا کہ یہ دعا کی اگر کہتا ہے نا کوئی مکمل ڈیفینیشن کیا تو یہ ہے. وہ کہتی میں نے اپنا دل انڈیلا ہے. کہتی ہے علی کاہن کہ مالک میں خبیث عورت نہیں ہوں، یا نشہ میں نے نہیں کیا، میں نے اپنا دل خدا کے حضور میں انڈیلا ہے. تو پریئر کی دعا کی بہت خوبصورت تعریف یہ ہے. اب دیکھیں وہ کیا الفاظ کہہ رہی تھی. باہر کھڑی تھی نا خیمہ اجتماع کے دروازے کے باہر ہی کھڑی تھی نا، اندر بھی نہیں تھی آئی، باہر ہی گیٹ پہ دروازے پہ کھڑی تھی. تو ہونٹ ہل رہے تھے، ایسے ہی ہل رہے تھے. روح مگن تھی. ہاں، روح مگن تھی. تو یعنی وہ ایماندار بھی غلطی پر ہو سکتا ہے. خدا کے ساتھ وہ چلتے تھے، اسی لیے تو خاندان سمیت آتے تھے. وہ حالانکہ وہ تنگ کرتی ہے اس کی جو، ہاں جی، تو وہ فرنا اسے تنگ کرتی، اس کے باوجود بھی وہ آ رہی ہے اور پریئر بھی کر رہی ہے. اس کا دعا کرنا، اور میں بتا رہا تھا اس کی پریئر لاسٹ میں نے یہ بتایا. اب دیکھیں کہاں سے شروع کرتی. پہلے لفظ ہی کتنے خوبصورت، میری روح خدا میں مگن ہے. یہ بہت خوبصورت دعا کا پیٹرن ہے کہ اس نے اپنے پہلے لفظوں میں ہی بتا دیا ہے کہ خدا میں تیری بندی ہوں، تیرے حضور میں ہے. تو یہی تو آگے اس نے کہا مقدسہ مریم نے. اور مصنفین کہتے ہیں کہ مقدسہ مریم کا جو سانگ ہے وہ حنا کے سانگ سے متاثر ہو کر اس نے گایا ہے. یعنی وہ گاتی تھی سانگ، جیسے آگے مکاشفہ میں لکھا وہ موسیٰ کا گیت، برا کا گیت گاتے. تو وہ اس نے یقیناً حنا کا سانگ سنا ہوگا. مقدسہ مریم نے کہتی میری روح خدا میں مگن. وہ کہتی میں خدا کی بندی ہوں. بندہ بن جانا ہی مگن ہے. کوئی بندہ خدا کا، بندے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایک تو بندہ ہوتا ہے نا جو کہتی ہے وہ میرا بندہ ہے، نہیں وہ بندہ نہیں ہے. یونانی میں اس کے لیے ڈولوس ہوتا ہے جس کا مطلب غلام ہوتا ہے. جب پول کہتا ہے نا میں خدا کا بندہ ہوں تو بندے کا مطلب غلام. مقدسہ مریم جب کہتی میں خدا کی بندی ہوں تو مطلب میں اس کی سرونٹ ہوں، سلیو ہوں، اس کی غلام ہوں اس کی. تو یہ معنی ہے. تو بہت پیارا اس نے گیت گایا یہاں پر. اور وہ ایک آگے ذرا دیکھیں وہ ایک آخری وہ کیا کہتی ہے. نہیں، آخری آیت کہتی کہ وہ اپنے ممسوح کے سینگ کو بلند کرے گا. تو یہ میں نے کہا گیت گاتے گاتے وہ پروفیٹک وے میں چلی گئی. گیت گاتے گاتے اس نے مسیح کی بابت، ممسوح کی پہلے ٹرم یہاں پر استعمال ہوئی ہے. ممسوح کی پہلی دفعہ یہاں پر، مسیح کے لیے پہلی دفعہ یہاں پر استعمال کی گئی. اور اس نے حنا نے، یعنی وہ گیت گا رہی تھی تو کہاں کی کہاں چلی گئی، اسے پتہ نہیں ہے. ہاں حالہ مسیح کا، لیکن یہ اس نے پروفیٹک وے میں، پروفیٹک کہتے ہیں نبوتی وے میں، نبوت جو ہوتی ہے. تو نبوت یہی ہوتی ہے، گیت گا رہے ہیں کوئی، اسی میں نبوت لکھا ہے کہ مسیح کی گواہی نبوت کی روح ہے. کلام ہو رہا ہے تو یہ نبوت ہی ہے. گیت گائے جا رہے ہیں یہ نبوت ہی ہے. ہاں جی، تو نبوتی روح میں اس نے جو ہے وہ کہا کہ وہ اپنے ممسوح کے سینگ کو بلند کرے گا. یعنی وہ کوئی اس کا سینگ توڑ نہیں سکتا، یعنی کوئی اسے مار نہیں سکتا. ہاں مر بھی جائے گا تو بھی وہ زندہ ہو جائے گا، اس کے سینگ کو وہ بلند کرے گا. تو یہ اس نے مسیح کے بارے میں بات کی. اور پھر
ایک اور 7ویں آیت اسی باب کی دیکھیں، وہ خدا مسکین کر دیتا ہے اور دولت مند بناتا ہے، وہی پست کرتا اور سرفراز بھی کرتا ہے، وہ غریب کو خاک پر سے اٹھاتا اور کنگال کو گورے میں سے نکال کھڑا کرتا ہے، تاکہ ان کو شہزادوں کے ساتھ بٹھائے اور جلال کے تخت کے وارث بنائے، کیونکہ زمین کے ستون خداوند ہی کے ہیں۔ اب ذرا وہ مقدسہ مریم کے گیت پہ چلے، ذرا لوکا کی انجیل کے اندر پہلے باب کے اندر ہے، اس کی ذرا دیکھیں 51 آیت، پہلا باب 51 آیت، 51 ورس، فرسٹ چیپٹر آف لوکا کی انجیل پہلا باب 51 آیت دیکھیں، نکال لیا جی؟ پڑھیے ذرا۔ اس نے اپنے بازو سے زور دکھایا، جو اپنے تائیں بڑا سمجھتے تھے ان کو پراگندہ کیا۔ تو پیچھے وہ بھی وہی استعمال کرتی ہے نا کہ اس نے زور آوروں کو، یعنی جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتے تھے ان کو کیا کیا؟ پست کر دیا۔ وہ پیچھے وہی کہتی نا 7ویں آیت میں، جو سیموئیل کی کتاب میں، خدا مسکین کر دیتا، دولت مند بناتا، وہی پست کرتا اور سرفراز کرتا ہے۔ تو یہاں پر خدا کی بندی مقدسہ مریم بھی یہی کہتی کہ اس نے اختیار والوں کو تخت سے گرا دیا اور پست حالوں کو بلند کیا۔ وہ کہتی کہ گورے میں سے اٹھایا شہزادوں کے ساتھ، وہ کہتی پست حالوں کو اٹھا کر بلند کی۔ تو آپ دیکھیں وہی سیم جو وہاں پر گایا گیا ہے، تو اس نے یہاں پر بھی جو ہے وہ گایا ہے۔ لوکا کی انجیل کے اندر ہی رہیں ذرا، اور پہلے باب کا ایک اور آیت دیکھیں، 69 آیت دیکھیں ذرا، 69 یہ زکریا نے گیت گایا ہے۔ 69 آیت، اور اپنے خادم داؤد کے گھرانے میں ہمارے لیے، آگے پڑھیے ذرا، نجات کا سینگ۔ تو ہارن کی سینگ کی ٹرم پیچھے حنا نے استعمال کی کہ وہ اپنے ممسوح کے سینگ کو بلند کرے گا۔ تو یہاں پر زکریا بھی کہتا ہے کہ اس نے جو ہے وہ اپنے جو ہے وہ قوم کے لیے، اسرائیل کے لیے نجات کا سینگ جو ہے وہ نکالا ہے۔ تو یہ آپ دیکھیں سانگ جو گیت گائے جا رہے ہیں، اور حنا کا گیت بھی بہت، وہ خدا کے ایک بندے نے وہ لکھا بھی، جو گاتے ہیں، میری روح خدا میں جاں میری نجات سے خوش ہے، بہت پیارا سانگ ہے۔ تو یہاں پر اس نے بہت گیت جو ہے وہ گایا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کا گیت گانا، ہاں جی کیا میں نے کہا، اس کا گیت گانا اس کی ایمانداری پر مہر ثبت کرتا ہے، سمجھے جی؟ اس قدر گہرا گیت گانا، ہم شاید سوچتے ہیں نا لو جی تو ایسے تھی، نہیں، اس کا یہ گیت گانا ہی یہ ظاہر کرتا ہے وہ کس قدر خدا میں مگن تھی۔ ہاں اس نے کہا جو مگن، تو واقعی وہ مگن رہتی تھی خدا ان میں۔ ہاں میں اور آپ بھی خاندان کے اندر اسی سے جانے جائیں گے، ہاں یہی جانے جائیں گے، چرچ میں بیٹھے ہیں، اسی سے ہماری پہچان ہوگی کہ کس قدر مگن ہے۔ ہاں بھائی اسی سے جانیں گے نا، اور کیسے پتہ چلے گا؟ کوئی دعا کرے تو اس کے لفظوں سے پتہ چلے، کوئی گیت گائے تو اس کے الفاظوں سے پتہ چلے۔ یہ آپ کے الفاظ آپ کے دل کی حالت کو بیان کر دیں۔ وہ دیکھیں وہ وہاں پر دل کی اسی حالت کہتی کہ میں نے اپنا دل انڈیلا ہے خدا کے سامنے۔ تو میں نے بتایا کہ واٹر سیکریفائس تھی، پانی کی قربانی، پانی انڈیلتے تھے۔ عید خیام کے موقع پر چشمہ شلوک کا پانی سردار کائن انڈیلتا تھا، ایسے خدا کے حضور سیکریفائس کرتا تھا، قربانی پانی کی۔ تو گویا وہ کہہ رہی کہ میں نے بھی خدا کے حضور اپنے دل کو قربان جو ہے وہ کیا ہے۔ تو یہ جی اس لیے مقدسہ خدا کی بندی حنا کا جو سانگ ہے، گیت ہے، یہ اس کے جو ظاہر کرتا ہے وہ کس قدر خدا کے ساتھ چلنے والی تھی، پیار کرنے والی تھی۔ تو اب دیکھیں میں اور آپ بھی چلتے ہیں، شاید کئی دفعہ حنا کی طرح کوئی ایک چھوٹا کوئی چیز رہ جاتی ہے۔ ایک شخص مسیح کے پاس آیا، کہتا ہے میں کیا کروں ہمیشہ کی زندگی پائیں؟
کرائسٹ نے کہا حکموں پر عمل کر، کہتا ہے سب پر عمل کیا ہے۔ کرائسٹ نے کہا ایک بات کی تجھ میں، یہ جو چھوٹی سی کمی رہ جاتی نا، یہ کام خراب کرتی ہے۔ تو یہ کام یہاں پر خراب تھا۔ تو یہ بھی میں نے بتایا پہلے بھی کہ یہ عبادت تھی، اس کو کھانا بھی عبادت تھی، جیسے یہ شاعر بانی ہم کھاتے ہیں، یہ عبادت تھی، تو اس لیے مکمل عبادت کرنی چاہیے۔ ٹھیک ہے جی، یہ ہم نے سارا جو ہے وہ اسٹڈی کر لیا۔ 12ویں آیت ہم نے دیکھی، 11 تک کی تھی، 12ویں آیت سے۔ اور ایلی کے بیٹے بہت شریر تھے، اور ایلی کے بیٹے، ایلی سردار قائم تھا، 98 ایئرز اولڈ تھا، 98 سال کا تھا، اور کافی موٹا ہو چکا تھا۔ اور لکھا اس کے بیٹے کیا تھے؟ شریر تھے۔ ایک جو ہے وہ ایک ڈاکٹرین پڑھائی جاتی ہے سرپنٹ سیڈ کی، سرپنٹ سیڈ کی، یعنی شیطان کے تخم کی ڈاکٹرین پڑھائی جاتی ہے۔ وہ کہتے ہیں جیسے آگے یوحنا کے خط میں لکھا ہے کہ قائن کی مانند نہ بنے جو اس شریر سے تھا۔ تو وہ ڈاکٹرین کے اندر وہ کہتے ہیں کہ جو ہوا ہے اس کے ساتھ جو تعلق قائم کیا وہ سرپنٹ نے، شیطان نے اس کے ساتھ جو ہے وہ صحبت کی، تو قائن وہ پیدا ہوا۔ اب وہ اس بات کو لے کے ڈاکٹرین پڑھائی جاتی ہے، یہ باقاعدہ سرپنٹ سیڈ کی ڈاکٹرین پڑھائی جاتی ہے۔ تو یہ جیسے اب یہ دیکھیں لکھا ہے کہ وہ شریر تھے، تو مطلب کیا ہے کہ وہ یہ تو نہیں مطلب کہ وہ ہاں جی وہ اس کی اولاد تھی، نہیں، روحانی معنوں میں تو ایسے ہی ہے جیسے مسیح نے کہا تم اپنے باپ ابلیس سے ہو۔ ہاں، تو مطلب ان کے کام یہ ظاہر کرتے تھے کہ وہ ابلیس کے فرزند ہیں، جیسے ہمارے کام ظاہر کرتے ہیں کہ ہم خدا کے فرزند ہیں، شریروں کے کام ظاہر کرتے ہیں کہ وہ کہتے تھے کہ ہم ابراہیم کی اولاد ہیں۔ کرائسٹ نے کہا بھئی اگر ابراہیم تمہارا باپ ہوتا تو تم ابراہیم کے سے کام کرتے، لیکن تم اپنے باپ ابلیس سے ہو۔ تو مطلب کیا ہے کہ وہ اب وہاں پر جو آیت ورس اٹھائی گئی یوحنا کے خط 2 باب کے اندر کہ قائن اس شریر سے تھا، اب صرف اسی آیت کو لے کے، صرف یہ ایک ورس کو لے کے بعض کلیسیاؤں کے اندر یہ تعلیم دی جاتی ہے، ڈاکٹرین پڑھائی جاتی ہے کہ قائن ابلیس سے تھا، ابلیس کا فرزند تھا، ابلیس نے جو ہے وہ ہوا کے ساتھ صحبت کی، باقاعدہ یہ ڈاکٹرین پڑھائی جاتی ہے۔ ماراناتھا والے بھی یہی کہتے ہیں، لیکن اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے۔ جیسے یہاں پہ لکھا ہے کہ وہ شریر تھے، تو معنی کیا ہے کہ کام ان کے یہ ظاہر کرتے تھے، جیسے مسیح نے یہودیوں سے کہا کہ تم اپنے باپ ابلیس سے ہو۔ ہاں، تو اگر یہ جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ یہ ڈاکٹرین چلے تو پھر تو اس کا مطلب ہے کہ قائن آگے سارے وہ قائن کی، کیونکہ حابل تو قتل ہو گیا، تو اسی کی آگے نسل سے چلتے ہیں، تو پھر مسیح تک، تو آپ دیکھیں کہاں تک یہ بات جاتی ہے۔ تو اس لیے ایک آیت کو لے کر ڈاکٹرین نہیں بنائی جاتی۔ بائبل میں ہم پڑھتے ہیں پیدائش 4 باب کی پہلی آیت میں لکھا ہے کہ آدم اپنی بیوی ہوا کے پاس گیا کا مطلب ہے کہ اس نے جسمانی تعلق قائم کیا، ریلیشن، صحبت کی، ہم بستر ہوا، تو آگے لکھا ہے قائن پیدا ہوا۔ تو اب صاحب پہلے باب کی 4 باب کی پہلی آیت میں یہی لکھا ہے، جبکہ یہ ڈاکٹرین یہ جو ہے وہ پڑھائی جاتی ہے۔ بہت سے لوگ گمراہ بھی ہو جاتے ہیں، چلے جاتے ہیں، تو ایسا وہ ہرگز نہیں ہے، بلکہ جو مطلب ہے کہ وہ ان کے کام برے تھے۔ وہ لکھا قائن کی مانند نہ بنے جو اپنے باپ جو اس شریر سے تھا، آگے لکھا ہے اس لیے کہ اس کے کام برے تھے اور اس کے بھائی کے کام اچھے تھے، تو کاموں سے پہچان ہوتی۔ تو یہ ایلی قائن کے بیٹے بھی لکھا ہے شریر تھے، ان کے کام، وہ شریر تھے، برے تھے، اور کیا کام تھے آگے وہ پڑھتے ہیں۔ پہلی بات شریر تھے، دوسری بات انہوں نے خداوند کو نہ پہچانا، خداوند کو نہ بولی۔ اب دیکھیں خدمت بھی کر رہے ہیں، کہانت کا کام بھی کر رہے ہیں، لیکن خداوند کو نہیں پہچانا۔ اب یہ دیکھیے کوئی کہے کہ میں تو جی بڑا کام کر رہا ہوں، خدمت کر رہا ہوں، ہاں سارا چرچ میں نے سر پہ اٹھایا ہوا ہے،
پہچان، کہتے خداوند کو نہیں، انہوں نے کام وہ کر رہے ہیں، سیکریفائسز قربانیاں چڑھا رہے ہیں، سارا کام کر رہے ہیں، لیکن خداوند کو نہیں۔ رومیو پہلے باب کے اندر لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے خداوند کو جان تو لیا، خداوند کو جان لیا، انہوں نے پہچان لیا۔ آگے لکھا لیکن اس کی خدائی کے لائق اس کی تمجید اور شکر گزاری نہ کی۔ تو بتیرے جان لیتے ہیں، ارے جانتے ہیں جی، توبہ کی، بپتسمہ لیا ہے، لیکن جب اس کی وہ خدائی کے لائق، یعنی جو خدا ہے اس کے مطابق شکر گزاری اور تمجید اس کی نہیں ہو رہی تو وہ نہیں جانتے۔ تمجید شکر گزاری وہ کرے گا جو جانتا ہے۔ اور اب آگے خطوں میں پڑھے، یوحنا کا خط کہتا ہے، وہ یوحنا نے بار بار بہت پیارا وہ خط ہے، بار بار وہ کہتا ہے کیونکہ ہم جانتے ہیں، یہ وجہ کہتا ہے کیونکہ ہم جانتے ہیں، کہتا ہے ہم اس کو جان گئے ہیں، اس کو جان گئے ہیں۔ اور پلوس کے لیٹرز وہ بھی پڑھتا ہے، جیسے لاسٹ میں سفرنگ پہ دے رہا تھا، مصیبتوں پہ، تو ایک خوبصورت حوالہ وہ رومیو 5ویں باب کے اندر کہتا ہے یہ جان کر ہم مصیبتوں میں فخر کرتے ہیں، یہ جان کر کا مطلب ہے یہ فیتھ ہے ہمارا، کہتا ہے مصیبتوں میں بھی فخر کرے کیونکہ یہ جانتے ہیں کہ مصیبت سے صبر پیدا ہوتا ہے، صبر سے پختگی، پختگی سے امید، اور امید سے شرمندگی نہیں ہوتی۔ تو مطلب وہ کہتا ہے میں جانتا ہوں، اس لیے میں مصیبتوں پر فخر کرتا ہوں، میں جانتا ہوں کہ مصیبت سے صبر آتا ہے، میں جانتا ہوں کہ مصیبت سے شرمندگی نہیں ہوتی، مصیبت سے پختگی ہوتی ہے، کہتا ہے یہ جانتا ہوں۔ تو یہی ہے جی، پہلی بات وہ شریر سے تھے، کام برے تھے، دوسری بات یہوہ خدا کو نہیں تھے جانتے، جس نے خدمت پر معمور کیا اسی کو ہی نہیں تھے جان رہے۔ ہاں، تو یہ اس لیے جو خدمت کرنا چاہتے ہیں اور زیادہ جاننا چاہیے خداوند کو، اس سے اور مکاشفات مانگنے چاہیے، خداوند اور مجھے کلام سکھا، اور مجھے دے، پاک روح کی معموری دے، کلام کی بھیدوں کو مجھ پر عیاں کر، کھول، دین جا کر وہ خدا کی خدمت کے لیے کھڑا ہو، تاکہ لوگ جو ہے اس سے برکت پائیں، یعنی ایک پرسنلی ریلیشن، شخصی تعلق ہو اس کا، خدا کی حضوری میں بیٹھے، دعائیں کرے، کلام پڑھے۔ A.W. ٹوزر کے بارے میں ہمارے پاس 2-3 کتابیں ہیں اس کی، بہت خوبصورت۔ کل بھی ایک بندہ لینے آیا تھا، کہتا وہ مجھے کتابیں اس کی دوں، تو اس کے پاس کوئی ڈگری نہیں تھی تھیالوجی کی، کوئی ڈگری نہیں تھی، کالج وہ کبھی گیا ہی نہیں تھا تھیالوجی کا، لیکن کہتے ہیں اس نے اپنی کتاب کے اندر کہ وہ ایک کونے میں بس بیٹھا رہتا تھا، لکھتا رہتا تھا کتابیں۔ آج اس بندے کی کتابیں بائبل کالجز کے اندر، سیمنریز کے اندر پڑھائی جاتی ہیں۔ اب یہ دیکھیے، تو خود اس کے پاس کوئی ڈگری نہیں تھی تھیالوجی کی، کوئی ڈگری، نو، صرف خدا کے حضور میں بیٹھا رہنا۔ اور گھر بھی کہتا ہے میرا چھوٹا سا تھا، میں نے اسی میں ایک وہ سٹور جو تھا اس کا سامان ایک سائڈ پر کیا، ایک کونے میں جگہ بنائی، ادھر ہی بیٹھ گیا خدا کے حضور۔ تو یہ جاننا، یہوہ خدا کو جاننا، وہ پھر کلام مکاشفے بھید دیتا ہے۔ تو شریر سے تھے اور پھر یہوہ خدا کو نہیں تھے جانتے۔ آگے، اور کاہنوں کا 13ویں آیت، دوسرا باب، اور کاہنوں کا دستور لوگوں کے ساتھ یہ تھا کہ جب کوئی شخص قربانی چڑھاتا تھا تو کاہن کا نوکر گوشت ابالنے کے وقت ایک سہ شاخہ کانٹا اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے آتا تھا اور اس کو کڑاہ یا دیگچے یا ہنڈے یا ہانڈی میں ڈالتا، اور جتنا گوشت اس کانٹے میں لگ جاتا تھا اسے کاہن آپ لیتا تھا۔ یوں ہی وہ سیلہ میں سب اسرائیلیوں سے کرتے تھے جو وہاں آتے تھے، بلکہ چربی جلانے سے پہلے کاہن کا نوکر موجود ہوتا اور شخص سے جو قربانی چڑھاتا یہ کہنے لگتا تھا کہ کاہن کے لیے کباب کے واسطے گوشت دے، کیونکہ وہ تو سے ابلا ہوا گوشت نہیں بلکہ کچا لے گا۔ کباب کے بڑے شوقین تھے بھائی، جیسے آج بھی کہتے ہیں نا کہ کباب بڑے پسند ہوتے ہیں، گھروں میں بھی کہتے ہیں بھنا بھنا گوشت لے گیا، وہ بھی ان کو بھی چسکا لگا ہوا تھا کہ کباب بنا کے کھائے جائیں۔ ہاں، تو ابھی وہ سیکریفائز لوگ لے کے آتے گوشت،
کہتے نہیں پہلے ساڈا حصہ دے دو۔ اب ان کے حصے سنیے، احبار کی کتاب 7ویں باب کے اندر سینہ ہلایا جاتا تھا، یہ ان کا حصہ تھا۔ ران یہ ان کا حصہ تھا، لیگ پیس۔ پہلے تو اسرائیل کے اندر تو کھایا ہی نہیں تھا نا جاتا ران کا گوشت، لیگ پیس تو کھایا ہی نہیں جاتا، آج تک نہیں کھایا جاتا، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ یہوہ خدا نے یعقوب کی ران کو چھوا تھا، اس لیے وہ کہتے ہیں کہ وہ مقدس ہے، جسے یہوہ خدا نے چھو لیا وہ مقدس، اس لیے وہ کھاتے نہیں۔ لیکن ممسوح خدا کا یہ مسح جسے کیا ہوتا تھا یہ وہ کھا سکتا تھا، اس لیے ساؤل بادشاہ نے بھی کھایا، سیموئیل نے اس کے لیے ران کا گوشت رکھا ہوا تھا، تو جو انائنٹڈ ہوتے تھے وہ کھا سکتے تھے۔ تو آپ دیکھیں نمبر 1 تو سینے کا گوشت خدا نے کہا یہ ان کا ہے۔ ہاں آج بھی کہتے ہیں نا سینے کا گوشت لے گیا نا، اچھا ہوتا ہے نا، وہ کہاوت بھی ایک بنی ہے کہ لیاویں سینہ پاویں لائی لگ جائے مینہ۔ تو یہ اتنا خدا نے مطلب جو بہت اہم حصہ تھا وہ ان کے لیے رکھا ہوا تھا۔ تو ران کا بھی، تو ایک مصنف نے بہت خوبصورت بات کہی کہ دل کا جو سینے کا یا دل کا جو پیس وہ ان کے لیے تھا، تو اس کا مطلب کہ دل کے اندر چونکہ وزڈم ہوتی ہے، حکمت ہوتی ہے، تو وہ کہتا ہے اس لیے خدا نے ان کے لیے رکھا تاکہ وہ حکمت سے خدا کی خدمت کر سکیں۔ ران کے اندر پار ہوتی ہے، زور ہوتا ہے، ہاں اس لیے ابراہیم نے کہا کہ میری ران کے نیچے ہاتھ رکھ کر میرے سے قسم کر کہ تو میرے بیٹے کے لیے ہتھیوں سے کوئی لڑکی نہیں لے کے آ گیا بلکہ میرے گرانے، تو مطلب کہ پورے زور کی قسم کھا میرے۔ تو اس لیے جب دل کی یہ سینے کا گوشت تو مطلب کہ وزڈم حکمت کے ساتھ، اور جب ران کا گوشت تو مطلب پوری طاقت کے ساتھ میری خدمت کرنا۔ اس لیے بائبل میں لکھا ہے، مسیح سے انہوں نے کہا سب سے بڑا حکم کیا ہے؟ اس نے کہا پڑوسی سے مانند اپنی مانند محبت رکھ، اور دوسرا اس کی مانند پہلا اس نے کہا تو اپنے خداوند سے پورے دل پوری طاقت اور عقل کی بھی بات کی گئی نا، پوری طاقت اور عقل دل سے دماغ سے، اور پھر جو طاقت ران کو، تو مطلب کہ خدا نے یہ پورشن ان کو اس لیے دیے گئے تاکہ وہ پوری عقل سے پوری طاقت سے اپنے خدا کی خدمت کر سکیں۔ اور وہ وہاں پر نلیکیاں مار رہے ہیں، وہ وہاں پر خدا کے سارے سسٹم کو انہوں نے، یہاں تک کہ لکھا لوگوں کو گھن آتی تھی قربانیوں سے، اتنا سارا معاشرہ تو پہلے ہی بگڑا ہوا تھا، میں نے بتایا قاضیوں کا پیریڈ تھا، سب بگڑا ہوا تھا کام، تو اور اوپر سے جو اسپرچول لیڈرشپ تھی، روحانی قیادت، وہ بھی آپ دیکھیں یہ کام وہاں پر کر رہے ہیں خدا کی قربانیوں کو، اور پھر کچا، وہ کہتے ہیں کچا ہمیں دو، ابال کر نہیں، لو تھا ابال کر جو ہے وہ استعمال کرنا ہے، اور پھر صرف ایک قربانی بھون کر کھائی جاتی تھی، صرف ایک عید فصح کی، وہ قربانی صرف بھون کر کھائی جاتی تھی۔ خروج 12ویں باب کے اندر لکھا ہے تم اسے بھون کر کھانا، جلدی کھانا، جوتے پہن کر، یہ عید فصح پر، عید فصح کے برے کی قربانی بھون کر کھائی جاتی، باقی کوئی بھی نہیں۔ تو میں سوچ رہا تھا کہ یہ کیوں قربانی بھون کر کھائی جا سکتی؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس لیے کہ وہ سب سے یونیک ہے، وہ منفرد ہے، تو اس لیے کیونکہ خدا کا بیٹا یسوع مسیح فصح کا برا ہمارا قربان ہوا ہے، اس لیے بائبل میں لکھا ہے کہ تم آؤ ہم خوشی کریں کیونکہ ہمارا بھی فصح قربان ہوا ہے۔ ہاں جی، تو اس لیے تاکہ ایک انفرادیت قائم رہے، اس لیے صرف فصح کے برے کا گوشت بھون کر کھایا جاتا تھا۔ اب یہ باقی سب کا بھی دے رہے ہیں، جو بھی آتی ہے، سلامتی کا ذبیحہ آتا ہے، خطا کی جو کچھ بھی، سہ شاخہ رکھا ہوتا ہے، کانٹا سا ہوا ایسے مارتے ہیں، ادھر ہمیں کہتے پہلے ذرا قربانی کر لے، پہلے چربی جلائے، اب چربی بھی نہیں تھے جلانے دیتے،
چربی بھی یاد رکھی رچ پورشن ہوتا تھا، یہ خدا کے لیے ہوتا تھا۔ چربی باڈی کا بہت اہم حصہ ہے، لکھا ہے روغن جو انسان کے چہرے کو چمکاتا ہے، ہاں جی، یہ روغن رچ پورشن ہوتا ہے باڈی کا، یہ خدا کے لیے، چربی خدا کے لیے ہوتی تھی، اس لیے خون اور چربی نہیں تھی کھائی جا سکتی۔ فسح کے برے کا تو خون بھی جو ہے نا وہ مسیح میں کھایا جاتا ہے، پیا جاتا ہے، مسیح نے کہا یہ میرا خون ہے، پہلے نہیں تھا، اب چونکہ وہ ہمارا سلامتی کا ذبیحہ بھی ہے، خطا کی قربانی بھی ہے، ہمارے جرم کی قربانی بھی ہے، سوختنی قربانی بھی ہے، سب کچھ وہی ہے، اس لیے ہم سلامتی کا چونکہ ذبیحہ بھی ہے، اس لیے ہم اس کا خون پیتے بھی ہیں۔ اسرائیلی خون، ان کو خون پینا منع تھا، ان کو خون پینا منع تھا، چربی بھی ان کے لیے منع تھی، چربی صرف خدا کے لیے تھی، جلائی جاتی تھی، اب یہ وہ بھی نہیں تھے جلانے دے رہے، نہیں، سارا انہوں نے سسٹم تیس نیس کیا ہوا تھا خدا کا، اور لوگوں کو قربانیوں سے بھی گھن آنا شروع جو ہے وہ ہو جاتی تھی۔ اگر آپ بعد میں پڑھنا چاہتے ہو تو یہ احبار 7ویں باب کے اندر آپ کو ملے گا، آپ گھر جا کر پڑھ لیجئے گا، تو یہ وہاں پر جو ہے وہ خدا نے یہ جو پورشن ان کو دیے تھا کہ کیا کیا انہوں نے کھانا ہے، تو وہ خدا نے ان کے لیے پہلے ہی پورشن جو ہے وہ دیے تھے، لیکن وہ خدا کے پورشن کے علاوہ جو خدا نے دیا ہے اس پر قناعت نہیں تھے کرتے، بلکہ اور وہ دوسرا بھی اپنے، تو مطلب کیا ہے کہ اب پھر وہی بات کہ جو حنا کر رہی تھی کہ اس کو کھانا بھی عبادت تھی، اب اس کو ترتیب سے یہاں پر جو کھانا بھی، یہ بھی عبادت تھی ان کی، جو خدا نے کہا ہے اس کو کھانا بھی عبادت تھی، مطلب کہ خدا نے کہا کہ ان کو بھون کر نہیں کھانا، تو اگر وہ نہ کھاتے بھون کر تو یہ عبادت کے زمرے میں ہی آنا تھا۔ اسی طرح ندب اور ابیو، ہارون سردار کاہن کے 2 بیٹے، پہلا دن ان کا قربانی چڑھانے کا تھا، پہلے دن انہوں نے غلط کام وہاں پر کیا خدا کے حضور میں، تو دونوں مارے گئے وہاں پر۔ حفنی اور فنہاس ایلی کے بیٹے، یہ بھی دونوں کے دونوں وہ خدا کی قربانیوں کے بارے میں ٹھیک کام نہیں تھے کر رہے، ندب اور ابیو کی طرح وہ بھی پہلے دن مارے گئے، اور یہ بھی آگے ہم ان کا انجام جو ہے وہ پڑھیں گے، کیا خدا نے پھر بدلہ لیا، یہاں تک کہ کہا کہ ایک روٹی کے ٹکڑے کے لیے ترسیں گے، اور ایلی کے لیے کہی کہ تیرے گھرانے میں سے کوئی جو بڈھا ہونے نہیں پائے گا، یعنی جوانی کے اندر ہی میں اس کا خاتمہ کروں، یعنی خدا کی تحقیر کر رہے ہیں، مذبح کی تحقیر کر رہے ہیں، عزت نہیں کر رہے وہ، ہاں، تو ایلی کاہن سمجھاتا تو تھا، لیکن اس کو ہٹانا چاہیے تھا سسٹم سے، کہ تم خدا کے کام کو بگاڑ رہے ہو، کو آؤٹ کرنا چاہیے تھا، سخت ایکشن جو ہے وہ نہیں لیا، تو خدا اس سے بھی خوش ہوا، ناخوش ہوا، اور جب وہ عہد کا صندوق چھین کر لے گئے فلسطی، تو لکھا ہے وہ بھی کرسی سے، میں نے بتایا کہ کافی اولڈ ہو چکا تھا، 98 ایئرز، اور وزن بھی کافی بڑھ چکا تھا، تو نیچے پیچھے گرا اور اس کی ڈیتھ جو ہے وہ ہو گئی۔ تو صرف اس لیے کہ وہ بائبل میں لکھا ہے وہ ان کو کہتا تو، لیکن سختی سے نہیں تھا کہتا۔ اب خدا کے کام کے اندر تھوڑی سی بھی یہ خدا کے سامنے کام ہو رہا ہے، خدا کا کام، اور اس میں سستی برتی جائے، ہاں، اس میں جو ہے وہ کسی طرح کا ایسے ڈھیلے ڈالے کام، تو یہ خدا پسند نہیں کرتا، ہاں، اس لیے کہ پورے دل، پوری جان، پوری عقل سے روح رعایت نہ کرنا، ہاں، سسٹم کے تحت آئیں خدا کے گھر میں عبادت، تو خدا اس سے خوش ہوتا ہے، بھئی ذمہ داری دی ہے اس کے کو، خدا نے کہا کہ اگر تو لطیف کو کثیف سے جدا کرے گا تو میرے منہ کی مانند ہوگا، یہ ایک ذمہ داری کا کام ہے، یہ ایسے نہیں ہے، یہ ذمہ داری کا کام ہے، خدمت، قربانیاں چڑھانا یہ ذمہ داری کا کام ہے، کلام سنانا ذمہ داری کا کام ہے،
یہ ایسے نہیں ہے خدا کا. یہ دیکھیں ابن فنیاس نے ایسی لائٹ لیا ہوا تھا, ایزی, کہ کوئی بات نہیں, کھاؤ پیو مزے اٹھاؤ. ہاں جی, سب کچھ کھاؤ, جو آتا ہے کھاتے پیتے جاؤ. ہاں, بس کھا پی کے موٹے ہو جاؤ, لدڑ ہو جاؤ, خدا کے کام کی فکر بیچتی نہیں. تو اس سے خدا خوش نہیں ہوتا. ایک بڑی ذمہ داری کا کام. بوائز کو پتہ ہے, میں ایک پچھلے سنڈے کی بات ہے, تو کیا کہا تھا اس نے کہ 2 گیت گا رہے. میں نے کیا کہا تھا, میں نے کہا نہیں اس کو ایک بھی رہنے دو. اور وہ حالانکہ وائس کہہ رہا تھا چلو ایک دے دیں اس کو. میں نے کہا نہیں اس کو رہنے دو, میں پھر اس کو سمجھاؤں گا. کہ مطلب کہ خدا کے کام کو ایسے ہی لے رہے ہو یار آپ. یہ خدا کا کام ہے, گیت گانا خدا کا کام ہے. گیت کسی کے لیے نہیں ہوتے, خدا کے لیے ہوتے ہیں. وہ جی مجھے اینڈ پہ دینا موقع جب سارے لوگ آ جائے. میں کہ انہوں سنا نہیں, کوئی گیت تے خدا لیے, تو انہوں سنا بھی سارے لوگ کی آ جائیں پھر مینوں موقع دیں. خدا کا خوف کرو یار. گیت خدا کے لیے ہوتے ہیں, لوگوں کے لیے نہیں ہوتے. نہ کوئی اس طرح کرے کوئی برکت نہیں, زیرو کرے گا تو زیرو برکت. ہاں, وہ خدا کے لیے, دعا خدا کے لیے ہے. کہتے ہی دعا کا موقع نہیں دیتا جی, اتنے دیو موقع. ہاں, ہنا اتنے باہر کھڑی ہو کے اچاری کرتی پئی سی, اس کی سنی گئی. ہاللیلویا. ایسے یہ خدا کے لیے ہے, کلام دعا خدا کے لیے ہوتا ہے. ہاں, خادم بھی پوری تیاری کے ساتھ کھڑا ہو, پوری ہفتہ لگ جاتا ہے. ابھی مطلب سنڈے کو پریچ کرنا ہوتا ہے, اس کو تیار کرتے رہتے ہیں اور ادھر ادھر دیکھتے رہتے ہیں. ہاں جی, تاکہ لوگوں کو ہر سنڈے تازہ خوراک ملے, ہر سنڈے. ہاں, یہ فیڈ کرنے کی بات ہوتی ہے. چرواہے کا کام ہے وہ فیڈ کرے, وہ اسی لیے تو چرواہا ہے. اور کیسے چرواہا ہے؟ چرواہا اسے اسی لیے کہتے ہیں نا کہ بیڑوں کو کوئی خوراک دے گا تو پھر. ہاں, اگر وہی تو بھی بیڑے بھی کہیں گے اچھا یار وہ بھی اسی طرح. تو مطلب آپ میں سے بہت سارے خدمت کرنا چاہتے ہیں, کوئی بچوں میں کر رہے ہیں, بہنوں میں کر رہے ہیں, کوئی یوتھ میں کر رہے ہیں. تو صرف میں کہ یہ ذمہ داری کا کام ہے. حفنی اور فناس نے, ندب اور ابیو نے خدا کے کام کو ایزی لیا, آسان لیا. کوئی بات نہیں, جاتے ہیں. تو نے مقدس لباس پہنا ہوا ہے اور خدا کے حضور میں سستی کر رہے. خدا کے سامنے کھڑا ہو کے خدا نے مارا ان کو اسی جگہ پر. ہارون کاہن کو ہاتھ نہیں لگانے دیا. دیکھیں جس کے دونوں بچے مار گئے ہوں, خبردار ان کو چھونا نہیں. وہ سردار کاہن مردے کو نہیں تھا چھو سکتا. لکھا کہ وہ لڑکے آئے, انہوں نے کرتوں سے پکڑ کر باہر کھینچ کر نکالا. کرتوں سے مطلب مقدس لباسوں کو اتارا ان کا لباس, چلو نکلو, خدا کے کام کے لائق نہیں ہو تم کو. آؤٹ کیا وہاں سے, خیمہ اجتماع سے گھسیٹ کر لے کے گئے. یہ بڑا سنسیئر معاملہ ہے خدا سے. وہ خدا ذمہ داری کی, پول لوگوں کی میں بات کرتا ہوں, وہ ذمہ داری کے ساتھ کرتے ہیں. 1.5 سال تک لکھا, ہر روز ترنس کے مدرسے کے اندر, افسیوں کا خط 18واں باب پڑھیے, ہر روز تعلیم دیتا رہا. افسوس کے اندر ہر روز مدرسہ اس نے ترنس کے اندر بنایا ہوا تھا. افسوس کے اندر ہر روز 1.5 برس تک. کہتا ہے میں گھر جا کر سکھاتا رہا. کہتا ہے جو چوک میں ملتے تھے ان کو گائیڈ کرتا رہا. خدمت دی ہے خدا نے, وہ ایسے تو نہیں ہے. اتنا انہوں نے وہ کام کیا. تو یہ آگے وہ پھر اس لیے ختم ہے. مال 20 باب کے اندر کہتا ہے کہ اپنے اس گلے کی نگہبانی کرو جو خدا نے تمہارے سپرد. آگے کہتا ہے لاچاری سے نہیں بلکہ خوشی سے, جو گلہ خدا نے سپرد کیا ہے خوشی سے اس کی. تو یہ پھر دونوں آگے پڑھیں گے تو یہ دونوں کی ڈیتھ جو ہے حفنی اور فناس کی, اور پھر جو دوسرے. لیکن ایک چھوٹا بچہ وہاں پر کام ٹھیک کر رہا ہے. ہاں, اپنے لیے خدا نے پھر بھی کسی نہ کسی کو رکھا ہوتا ہے. آمین. ایلیا کہتا ہے کہ 7000 جو ہے سوری وہ کہتا ہے کہ میں اکیلا ہی بچا ہوں. خدا نے کہا بھائی چپ کر, تو اکیلا نہیں, میں نے ابھی 7000 رکھے ہوئے. ابھی ایک ہے
چھوٹا بچہ ہے، آگے چل کے پڑھتے ہیں اس کی خدمت. آج 5-7 منٹ اور لیتے پھر ختم کرتے. تو یہ حوالے دیکھنے ہوں تو اعبار 7ویں باب کے اندر آپ کو ملے گا، 10ویں باب کے اندر بھی، 3 باب کے اندر بھی، 4 باب. تو اعبار کی کتاب مطلب پوری ان سیکریفائسز، قربانیوں کے بارے میں آپ کو سکھائے گی. یہ ہم پیچھے کر کے آئے ہیں اعبار کی کتاب کو. اچھا جی 18ویں آیت. 18ویں، اچھا 16ویں آیت، ٹھیک ہے. اور اگر وہ شخص کہتا کہ ابھی وہ چربی کو ضرور جلائیں گے، تو مطلب یہ میں نے بتا دیا چربی کے بارے میں کہ پہلے چربی خدا کے حضور میں یہ رچ پورشن باڈی کا ہوتا تھا. جلائیں گے تب جتنا تیرا جی چاہے لے لینا. تو وہ اسے جواب دیتا نہیں تو مجھے ابھی دے، نہیں تو میں چھین کر لے. سو ان جوانوں کا گناہ خداوند کے حضور بہت بڑا تھا، کیونکہ لوگ خداوند کی قربانی سے گھن کھاتے تھے. یہ ہے جی، لوگ بھی کہتے تھے یار کیا سسٹم سارا بگڑا ہوا ہے. 18ویں. پر سیموئل جو لڑکا تھا کتان کا افود پہنے ہوئے خداوند کے حضور خدمت کرتا تھا. افود یہ شولڈر کہتے ہیں، شولڈر کور کرنے کے لیے ایک افود وہ پہنتے تھے. کاہن صرف پہن سکتے تھے. تو یہ اس کی ماں نے اس کے لیے بنا کے بولے لاتی تھی. یہ ہم نے پڑھا تھا سردار کاہن افود جو ہے وہ پہنتا تھا. اس پہ پتھر لگے ہوتے تھے 6 اس طرف 6 اس طرف. ایک بریسٹ پلیٹ وہ پہنتا تھا سامنے سینہ بان، اس پہ 12 پتھر. تو مطلب ایک سردار کاہن جب انٹرڈ ہوتا تھا تو مطلب وہ ساری قوم کی نمائندگی کرتا تھا. 12 قبیلوں کو ریپرزینٹ، یعنی 12 قبیلوں کا نمائندہ ہو کر یا 12 قبیلوں کو خدا کے حضور میں لے کر جاتا تھا. تو آج بھی کہانت یعنی جو خدمت کرتے ہیں ان کا یہی کام ہے، وہ ان کو لے کے جاتے ہیں خدا کے حضور میں. ہاں، ان کو خدا کے سامنے پیش کرتے ہیں، ان کو لے کر اور پرفیکٹ کر کے ایک ایسی کلیسیا بنے جس میں نہ کوئی داغ ہو، نہ دھبا، نہ جھری. ہاں، تو خدا کے حضور میں وہ کہتا ہے، میں پالوس ایک جگہ پہ کہتا ہے میں تم کو کامل کر کے خدا کے حضور پیش کر سکوں. یعنی ایک خادم کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ لوگوں کو، کلیسیا کو پرفیکشن کی طرف لے کے جائے. ہاں، تاکہ جب خدا کے حضور میں پیش کیے جائے تو کامل ہو کر وہ پیش ہوں. تو یہ افود یعنی شولڈرز پہ وہ جو پہنتے تھے. 19ویں آیت. اور اس کی ماں اس کے لیے ایک چھوٹا سا جبہ بنا کر سال بسال لاتی تھی جب وہ اپنے خاوند کے ساتھ سالانہ قربانی چڑھانے آتی تھی. تو یہ ایک ذرا پیچھے آیت دیکھیں، میں اس پہ تھوڑا سا بیان کرنا چاہتا تھا. 21ویں آیت پہلے باب کی 21ویں آیت. اور وہ شخص الکانہ اپنے سارے گھرانے سمیت خداوند کے حضور سالانہ قربانی چڑھانے اور اپنی منت پوری کرنے کو گیا. تو اس کا مطلب ہے کہ جب حنا دعا کی تو اس نے منت بھی ساتھ مانی. حنا نے جب دعا کی تو منت بھی ساتھ مانی. یہی کہتی ہے کہ خداوند اگر تو مجھے فرزند نوری نہ دے تو میں اسے تیرا خادم یعنی تیرے لیے اس کو دے دوں گی. تو گویا اس نے جا کر پھر اس کو بھی بتایا ہوگا، الکانہ کو بھی، یہ میں نے منت مان دی. تو میں نے یہ بتایا تھا کہ اگر دونوں ہسبینڈ وائف ایگری ہیں منت کے لیے تو وہ قابل قبول ہے، بنسبت کہ اگر صرف وائف مانتی ہے تو پھر وہ ریجیکٹ بھی ہو سکتی ہے. حننی اور سفیرہ دونوں مل کر وہ منت انہوں نے مانی تھی. تو ایک کی یعنی چونکہ گھرانے کے سربراہ ہسبینڈ ہے تو اس کی موجودگی لازمی ہے. تو اس لیے حنا نے وہاں پر منت مانی کہ اگر تو دے تو میں اسے تیرے لیے عمر بھر کے لیے. تو یہ بہت بڑی بات ہے. ہاں، اگر اس کے کوئی 6-7 ہوتے تو پھر لوگ یہاں پر یہی کرتے ہیں نا، خداوند اچھا ہے 4 بچے میرے کو لائے ہیں، ایک تیرا ہی. حنا کے پاس ایک ہی تھا، اس نے کہا خداوند یہ بھی تیرا ہے. ہاں، یعنی زیادہ میں سے دینا آسان لگتا ہے. ہاں، جب وہی ہو. ہاں، جیسے ابراہیم کے پاس بھی صرف ایک ہی تھا، دوسرا تو گیا چلا نا، نکال دیا اس کو گھر سے باہر، لونڈی اور اس کے بیٹے کو. اسحاق صرف تھا. خدا ایک رات کا ظاہر ہو، ابراہیم صبح اس کو موریا کے پہاڑ پر میرے لیے قربان کر دے. یس ٹھیک ہے جی، چلو جی. ہاں،
کوئی سارا کو نہیں بتایا کہ کدھر جا رہے ہو کدھر نہیں، لے کے چل پڑا. یہی حنا کر رہی ہے. ہاں تو خدا نے جیسے ابراہیم کو پھر کیا کہا 22ویں باب کے اندر، چونکہ تو نے یہ میری بات مانی ہے اس لیے میں نے بھی اپنی ذات کی قسم، تو قسم ادھر کھائی گئی، قسم کھائی ہے کہ میں تجھے برکت پر برکت اور تیرا نام بڑھاتے بڑھاتے، تیری نسل بڑھاتے بڑھاتے آسمان کے ستاروں ریت کے ذروں کی مانند کر دوں گا. ہاں اور تیری نسل کے وسیلے سے زمین کی سب قومیں برکت. تو یہ پرومس وہاں پر ہوا، قسم خدا نے وہاں پر کھائی ہے. ہاں پہلے قسم نہیں کھائی. اس جگہ پر خدا کہتا ہے چونکہ تو نے میری بات مانی، میں نے بھی پھر اپنی ذات کی قسم کھائی ہے. تو یہ حنا نے بھی یہی کیا، ایک ہی تھا، کہتی کہ تجھے دے دوں گی، دیا وہ خدا نے اور دے دیے ہیں. تو اس لیے یاد رکھیں کہ تھوڑے سے بھی جو خدا کو دیتا ہے، ہاں کچھ نہیں ہے پاس، پھر بھی خدا کو دیتا ہے، خدا سے خوش ہوتا ہے. ہاں اور بڑھا کر اسے جو ہے وہ دیتا ہے. تو اس کے پاس بالکل وہی ایک تھا، اور میں پڑھ رہا تھا تو بڑی برکت مل رہی تھی. آپ دیکھیں ایک ہی تھا، اس نے کہا دے دوں چل. اور دودھ چھڑایا گیا 3 سال کا، وہ وہاں پر سال بسال جبہ لے کے آ رہی ہے، اب تیاری کر رہی سال بسال. ہاں کہ جو کام کرنا ہے اس کے لیے ریڈی اس کو کر رہی ہے. ہم اسے ریڈی نہیں کرتے، ہم کوئی توجہ ہی نہیں دیتے، خدا کے کاموں کو نظر انداز. کل بھی ایک گھر میں میری بات ہو رہی تھی، وہ دیکھیں بچے صبح 5 بجے ادھر لگایا ہوتا ہے، بھاگے جاتے ہیں مدرسے میں. ہم کہتے نہیں سو جاؤ ابھی ٹائم ہے، سو جاؤ اور سو. ہاں یہ حال ہو رہا ہے. خدا کے کام کی کوئی قدر، کوئی آنر نہیں. حنا سے سیکھیے، سال بسال سے وہ کہانت کا لباس، حالانکہ کاہن وہ نہیں ہے. کاہن مطلب ابھی وہ کاہن نہیں ہے. کب ہوگا؟ جب تک اوڈین نہیں ہوگا. یہ بھی سنیے، جب تک اوڈین کاہن نہیں ہے. بعض لوگ وہ ایک ادھر ہوتا تھا اس سائڈ پہ کوئی بچہ تھا، یہ بابر صاحب آپ کا وہ کیا ایریا ہے؟ نہیں ہاں جی میرے ٹاؤن سائڈ پہ نا، ادھر بیدیاں روڈ پہ ایک چھوٹا بچہ تھا، بڑا جوشیلا تھا، بڑا اچھا پریچنگ کرتا تھا. اس کو کسی نے صحیح رٹا لگایا ہوا تھا، ڈاکٹر جمیل ناصر کی طرح، اسی طرح وہ پریچ کرتا تھا. اس کے نام کے آگے انہوں نے پاسٹر بھی لکھا ہوتا تھا. تو میں اس وقت اس کو جانتا، ادھر بھی اس کے اشتہار لگتے تھے، باعث لگتے تھے ادھر. تو میں کہتا تھا کہ پاسٹر نہیں لکھ سکتے اس کے ساتھ. جیسے سیموئل ابھی چھوٹا بچہ ہے، بے شک اس کی ماں اس کے لیے کہانت کا لباس تو لے کے آ رہی، لیکن کاہن نہیں ہے جب تک آرڈینیشن نہیں ہوتی اس کی. اسی طرح وہ بچہ بھی، بے شک وہ کتنا اچھا کیوں نہیں پریچ کرتا تھا، کتنا وہ زبردست کیوں نہیں تو بولتا، لیکن پاسٹر وہ نہیں ہے جب تک وہ آرڈین نہیں ہوتا اس کام کے لیے. تو یہ اس کو اب تیاری اس کی جاری ہے. حنا کو پتا کہ بھائی میں نے اس کے خادم بنانا ہے، تو تیاری وہ جاری ہے. ہر سال ڈریس وہی لے کے آ رہی ہے جو کاہن پہنتے تھے. ہاں چھوٹا بچہ جبہ پہن کے ایسے خیمہ اجتماع کے اندر خدمت کر رہا ہے جہاں پر کبھی کوئی انٹر نہیں ہو سکتا. اب یہ دیکھیے سردار کاہن ہائی پریسٹ سال میں ایک دفعہ جاتا ہے، سیموئل وہاں پر سوتا ہے صندوق کے پاس. ہاں تو وجہ یہی ہے کہ خدا کے ساتھ چلتا تھا، ڈرتا، خوف تھا. دا اس میں ابھی پڑھیں گے آگے ظاہر بھی ہوتا. تو یہ ماں اس کی جو ہے وہ لے کے اس کے لیے آتی تھی. 20ویں آیت. اور ایلی نے الکانا اور اس کی بیوی کو دعا دی اور کہا خداوند تجھ کے اس عورت سے اس قرض کے عوض میں جو خداوند کو دیا گیا، آگے بڑھیے، نسل دے. قرض دیا گیا، یہ قرض ہے. ایلی کہتا ہے یہ قرض ہے. ہاں خدا کو یہ تو نے قرض دیا ہے. کاش ہمارے بچے ایسے قرض ہوں خدا کے سامنے. آمین. ہم نے قرض دیا ہے خدا کو، یہ لے جی، کہے گا ٹھیک ہے سارا کچھ میرا ہے، میں تجھے ڈبل کر کے دیتا ہوں واپس، تیرا قرضہ بھی لٹاتا ہوں اور اوپر بڑھا کے دیتا ہوں، ملٹی پلائی کروں گا. کہتا ہے جو تو نے خدا کو قرض، کیونکہ ایلی کو بھی پتا تھا معاشرہ بگڑا ہوا ہے،
سارا کام تہس نہس ہے، سسٹم بگڑا ہوا، اسے پتہ تھا میرے بچے بھی ٹھیک کام نہیں کر رہے، تو کہتے تو نے قرض دیا ہے، اور یہ اب دیکھیں وہ قرض ہی ثابت ہوا۔ اور نذیر اور بھی برپا ہوتے تھے اسرائیل کے اندر، بڑے نذیر تین ہی تھے، سیموئل، جان بیپٹسٹ، اور تیسرا یہ سیموئل اور سیمسن، یہ تین بڑے نذیر تھے، اور بھی نظارت کا کام وہ ذمہ داری لیتے تھے، نذیر ہونے کی مدد مانتے تھے، لیکن صرف ایک واحد سیموئل ہے جس کے بارے میں لکھا ہے کہ اس نے خدا کا نام مٹی میں ملنے نہیں دیا۔ سیمسن بھی گیا، وہاں پر پکڑا گیا، ہاں تو آنکھیں بھی چلی گئی، بال بھی کٹوا لیے، لیکن سیموئل ایک ایسا واحد خدا کا نذیر ہے جس کے بارے میں لکھا اس نے خدا کے نام کو مٹی میں ملنے نہ۔ باقیوں سے غلطی خطائیں ہوئی، یوحنا بپتسمہ دینے والے نے بھی نہیں کوئی کیا، ہاں وہ بھی ایسے گردن تک اس نے کٹوا دی، وہ بھی خدا کا نذیر تھا، گردن تک، ہاں کلام کی خاطر کہتا تجھے اپنی بھائی کی بیوی کو رکھنا روا نہیں ہے، سچ بولتا حق پر، تو اس نے مسیح کے لیے گردن اپنی کٹوا دی۔ تو یہ اس نے اس کو قرض کہتا ہے کہ تو نے قرض دیا ہے، اور اس قرض کے عوض میں خداوند تجھے نسل دے۔ ہاں یاد رکھے جو خدا کو دیتے ہیں خوشی سے، بائبل کہتی ہے وہ قرض دیا گیا ہے، اور خدا نسلوں کے آگے جو برکت دے گا۔ ابراہم کے بارے میں لکھا یقیناً وہ اپنے بیٹوں کو نصیحت کرے گا، ہاں یہ وصیت کرے گا، ابراہم اپنے بیٹوں کو وصیت کرے گا، کس بات کی؟ کہ وہ خدا کا حصہ دیا گیا۔ یہ وصیت ابراہم نے کی، اسی لیے آج تک اسرائیل اس کام میں پیچھے نہیں ہے۔ اور کاموں میں بے شک وہ کمی بیشی ہو سکتی، لیکن ٹائٹ سسٹم دینے کا سلسلہ وہ اسی طرح ان کا جاری ہے، وہ قائم ہے، اسی لیے پروسپر ہے، بابرکت ہے۔ آگے پڑھیے جی، چاند آیتیں پڑھتے ہیں پھر ختم کرتے ہیں۔ اور خداوند نے حنا پر نظر کی اور وہ حاملہ ہوئی، اور اس کے 3 بیٹے اور 2 بیٹیاں ہوئیں، لو جی 5 بچے، اور وہ لڑکا سیموئیل خداوند کے حضور بڑھتا گیا۔ 22 اور ایلی بہت بڈھا ہو گیا، اور اس نے سب کچھ سنا کہ اس کے بیٹے سارے اسرائیل سے کیا کیا کرتے ہیں۔ یہ سنا ہے، ایکشن نہیں لیا، ہاں سن لیا، ایکشن نہیں لیا۔ خدا کے کام کے لیے وہ پورے زور کے ساتھ ایکشن جو ہے وہ لینا چاہیے، تاکہ خدا کا کام جو ہے وہ برباد نہ ہو۔ ہاں ایلی نے بچوں کا لحاظ کیا کہ بچے ہیں میرے، ہاں سن لیا، عمل اس پر نہیں کیا۔ اس لیے رشتہ داریاں کا لحاظ نہیں، خدا کے کام کا لحاظ ہے۔ خدا کا کام سامنے ہونا چاہیے، سر فہرست اول درجہ اس کے وہ ہونا چاہیے۔ سنا کہ ان عورتوں سے جو خیمہ اجتماع کے دروازے پر خدمت کرتی تھیں ہم اگوشی کرتے ہیں، اور اس نے ان سے کہا تم ایسا کیوں کرتے ہو، کیونکہ میں تمہاری بدذاتیاں تمام قوم سے سنتا ہوں۔ نہیں میرے بیٹو، یہ اچھی بات نہیں جو میں سنتا ہوں، تم خداوند کے لوگوں سے نافرمانی کراتے ہو۔ تو یہ میں نے کہا اسے سنتا، وہ منع بھی اس نے کیا، لیکن اس کا کام تھا کہ ان کو آؤٹ کرتا وہاں سے۔ ہاں جی 25ویں آیت، اگر ایک آدمی دوسرے کا گناہ کرے تو خدا اس کا انصاف کرے گا، لیکن اگر آدمی خداوند کا گناہ کرے تو اس کی شفاعت کون کرے گا؟ باوجود اس کے انہوں نے اپنے باپ کا کہا نہ مانا، کیونکہ خداوند ان کو مار ڈالنا چاہتا تھا۔ اور وہ لڑکا سیموئیل بڑھتا گیا، اور خداوند اور انسان دونوں کا مقبول تھا۔ 27ویں آیت، تب ایک مرد خدا ایلی کے پاس آیا اور اسے کہنے لگا خداوند یوں فرماتا ہے کہ میں تیرے آبائی خاندان پر جب وہ مصر میں فرعون کے خاندان کی غلامی میں تھا ظاہر نہیں ہوا، اور کیا میں نے اسے بنی اسرائیل کے سب قبیلوں میں سے چن نہ لیا تاکہ وہ میرا کاہن ہو اور میرے مذبح کے پاس جا کر بخور جلائے اور میرے حضور افود پہنے؟ اور کیا میں نے سب قربانیاں جو بنی اسرائیل آگ سے گزرانتے تیرے باپ کو نہ دی؟ تو آگ سے گزرانا سوختنی قربانی اور جو آتشین قربانیاں ہوتی تھی آگ سے جائی، یہ سب ان کا حصہ۔ خدا کہتا ہے میں نے سب تو دیا تھا، اور کیا تجھے چاہیے تھا؟ آگے پڑھی 29ویں آیت، پس تم کیوں میرے اس ذبیحہ اور ہدیہ کو جن کا حکم میں نے اپنے مسکن میں دیا لات مارتے ہو؟ اور کیوں تو اپنے بیٹوں کو مجھ سے زیادہ عزیز رکھتا ہے تاکہ تم میری قوم اسرائیل کے اچھے سے اچھے ہدیوں کو کھا کر موٹے بنو؟ تو یہ لات مارنا ہے، وہ بیسکلی وہ لات مار رہے تھے، ہاں کک آؤٹ کر رہے تھے دعا کے ذبیحوں ہدیوں کو۔
خدا کہتا ہے تو نے مجھ سے عزیز رکھتا ہے بیٹوں کو. مسیح نے کہا جو مجھ سے عزیز رکھتا ہے ماں باپ بہن بھائی مجھ سے وہ میرے لائق نہیں ہے. یعنی پرورٹی خدا کی ذات کو ہے, پرورٹی خدا کے کام کو ہے. آگے پڑھیے 30ویں آیت. اس لیے خداوند اسرائیل کا خدا فرماتا ہے کہ میں نے تو کہا تھا کہ تیرا گھرانہ اور تیرے باپ کا گھرانہ ہمیشہ میرے حضور چلے گا, پر اب خداوند فرماتا ہے کہ یہ بات مجھ سے دور ہو, کیونکہ وہ جو میری عزت کرتے ہیں, بولیے جی, میں ان کی عزت کروں گا, پر وہ جو میری تحقیر کرتے ہیں بے قدر ہوں گے. دیکھ وہ دن آتے ہیں کہ میں تیرا بازو اور تیرے باپ کے گھرانے کا بازو کاٹ ڈالوں گا کہ تیرے گھر میں کوئی بڈھا ہونے نہ پائے گا, اور تو میرے مسکن کی مصیبت دیکھے گا باوجود ساری دولت کے جو خدا اسرائیل کو دے گا, اور تیرے گھر میں کبھی کوئی بڈھا ہونے نہ پائے گا. اور تیرے جس آدمی کو میں اپنے مذبح سے کاٹ نہیں ڈالوں گا وہ تیری آنکھوں کو گلانے اور تیرے دل کو دکھ دینے کے لیے رہے گا, اور تیرے گھر کی سب بڑھتی اپنی بڑی جوانی میں مر مٹے گی, اور جو کچھ تو نے تیرے دونوں بیٹوں حفنی اور فنیاس پر نازل ہوگا وہی تیرے لیے نشان ٹھہرے گا. وہ دونوں ایک ہی دن مر جائیں گے. یہ خدا نے پہلے بتا دیا کہ وہ دونوں ایک ہی دن مر جائیں گے. خدا نے کہا یہ نشان تیرے لیے ہوگا, اور میں اپنے لیے ایک وفادار کاہن برپا کروں گا جو سب کچھ میری مرضی اور منشا کے مطابق کرے گا, اور میں اس کے لیے ایک پائیدار گھر بناؤں گا, اور وہ ہمیشہ میرے ممسوح کے آگے آگے چلے گا. اور ایسا ہوگا کہ ہر شخص جو تیرے گھر میں بچ رہے گا ایک ٹکڑے چاندی اور روٹی کے ایک گردے کے لیے اس کے سامنے آ کر سجدہ کرے گا اور کہے گا کہ کہانت کا کوئی کام مجھے دیجیے تاکہ میں روٹی کا نوالا کھا سکتی. یہ ہے جی ججمنٹ اس کی, عدالت اس کی. خدا نے کہا کہ ایک ہی دن وہ مر جائیں گے. وجہ کیا کہ جو میری عزت کرتے ہیں میں ان کی عزت کرتا ہوں. مجھے بہت دکھ ہوتا ہے, بہت سے انسلٹ خدا کی کرتے ہیں. عبادت کا وقت ایسے ہی کئی بیٹھ کے اٹھ کے چلے گئے, ادھر ادھر گھومتے رہتے ہیں. خدا کا دن, خدا کی عبادت تھا. جو میری عزت کرتے میں ان کی, جو میری تحقیر کرتے بے قدر ہو جائیں گے. معاشرے کے اندر بھی قدر نہیں ہوگی. اور لکھا ہے کوئی تیرے گھر میں بڈھا ہونے بھی جوانی میں, بڑھتی جوانی میں مر مٹیں گے. اور روٹی کے ایک نوالے کے لیے, چاندی کے ٹکڑوں سکوں کے لیے وہ ترسیں گے, کہیں گے مجھے کوئی کام دے دو تاکہ میں ایک نوالا کھا سکوں. اس لیے جو خدا نے ذمہ داری دی ہے, جہاں پر خدا نے رکھا ہے, اپنے اس مقام کی قدر کیجئے اور اس مقام سے خدا کے نام کو جلال, عزت اور بزرگی دیجیے. گاڈ بلیس یو. آئیے اپنے سر کو جھکائیے, اپنی آنکھوں کو بند کیجیے.